بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں بنی اسرائیل کی ایکشن ڈرامہ اور تھرل بھری ہسٹری کو لے کر۔ آج اس پروگرام میں ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کا بیان جناب موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد سے کریں گے۔ خداوند کریم کی طرف سے ان کو سزا دی گئی تھی کہ 15 کوس کے جنگل میں 40 سال تک گھومتے رہے، لیکن ان کو باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ملا۔ اس دوران جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے پوری طرح بائیکاٹ کر لیا تھا، کیونکہ یہ کوئی بھی بات جناب موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مان رہے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حجت تمام کر دی تھی، اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر دی تھیں، اور اسی جنگل میں آپ کا انتقال ہوا۔ 120 سال کی عمر میں جناب موسیٰ علیہ السلام اسی جنگل میں انتقال کر گئے۔ بہرحال جب 40 سال کی مدت پوری ہوئی بنی اسرائیلیوں کی، تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی جناب یوشع بن نون ان پر نبی ہوئے۔ حضرت یوشع بن نون کے سمجھانے پر بنی اسرائیل سیریا پر حملہ کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ادھر اللہ نے جناب یوشع بن نون نبی کو وحی کی کہ اس قوم کو بتا دو کہ جب یہ جیت جائیں اور جب یہ شہر کے مین دروازے سے داخل ہونے لگے تو ہتا ہتا کہتے جائیں۔ ہتا کا مطلب ہوتا ہے معافی، یعنی استغفار کرتے جائیں۔ لیکن ان کی بدماشی ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ہتا لفظ کو شہر میں داخل ہوتے ہوئے ہنتا ہنتا بنا دیا۔ ہنتا کا مطلب ہوتا ہے گیہوں۔ ان کی اس حرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ اتنی سزائیں مل جانے کے بعد بھی ان کو اللہ کی رضا کی فکر نہیں تھی، بلکہ کھانے پینے کی فکر تھی۔ اللہ کے حکم کا مذاق کرنا ان کا طریقہ بن چکا تھا۔ یہ جیت کر شہر میں تو داخل ہو گئے، پر لفظ ہتا کا مذاق بنانے کے عوض اللہ نے ان کو سزا دی۔ اب کی ان کے بیچ پلیگ یعنی طاعون کی بیماری پھیل گئی اور 24,000 آدمی اس میں مارے گئے۔ اس کے بعد جو بھی لوگ اس بیماری سے بچ گئے، انہی سے بنی اسرائیل کی نسلیں پھیلتی رہیں۔ یہ مصر، شام، بیت المقدس والی جگہوں پر زندگی گزارتے رہے۔ تاریخوں میں ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے بے شمار گناہ کیے۔ ان کے گناہوں کے عوض ہی اللہ نے ان کی زندگیوں سے سکون چھین لیا۔ تاریخوں میں ہے 400 سالوں تک بنی اسرائیل اپنی دشمن قوموں سے چھپ چھپ کر رہتے تھے۔ جناب یوشع بن نون نبی نے اپنے جانے سے پہلے اپنے بعد 15 اماموں کو منتخب کیا تھا، اپنا وصی بنایا تھا، جو ایک کے بعد ایک بنی اسرائیلیوں کی رہبری کرتے تھے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی اپنی مسئلوں مسائل کا حل جاننے کے لیے ان اماموں کی طرف رخ کرتے تھے، اور ان کی انہی اماموں نے پیشین گوئی کی تھی کہ آنے والے وقت میں داؤد نامی ایک پیغمبر آنے والا ہے جو تمہیں ظالم قوموں کے ظلم سے بچائے گا۔ اس وقت حکمرانی قبطیوں کے ہاتھ میں تھی، اور اس دور میں ایک سب سے ظالم بادشاہ گزرا جس کا نام تھا جالوت۔ یہ بادشاہ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے ایک عذاب کی طرح تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کیا، عورتوں کو کنیز بنایا، ان کا مال و اسباب چھین لیا، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر کر دیا۔ کئی سالوں تک یہ جالوت کے ظلم و تشدد کا شکار رہے۔ پھر یہ لوگ جناب شموئیل پیغمبر کے پاس اپنی فریاد لے کر گئے کہ ہم کو جالوت سے نجات دلا دیجیے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے دستور تھا کہ بادشاہت ایک خاندان میں چلتی تھی، نبوت ایک خاندان میں۔ بادشاہی جناب یوسف کے نسلوں میں تھی اور نبوت لاوی کے اولادوں میں تھی، اور طالوت یعنی جناب داؤد نبی بنیامین کی نسل سے تھے۔ اس سے پہلے بنیامین کی نسلوں سے نہ کوئی نبی ہوا تھا، نہ کوئی بادشاہ ہوا تھا، لیکن اللہ جس کو چاہے منصب اور عہدے سے نواز دیتا ہے۔ شموئیل پیغمبر نے کہا کہ تم کو جالوت ظالم بادشاہ کے مقابلے جنگ کرنی پڑے گی۔ یہودیوں نے کہا ہمارا کوئی ہادی رہبر معین کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں جنگ لڑ سکیں۔ نبی نے کہا خدا نے طالوت کو یعنی داؤد علیہ السلام کو تمہارا نبی مقرر کر دیا ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا جالوت نہ تو بہادر دکھتا ہے، نہ ہی مال کے اعتبار سے مضبوط ہے، ہم اس کو اپنا رہبر اور اپنا بادشاہ کیسے بنا لیں؟ اس مسئلے کا حل نکالتے ہوئے جناب شموئیل نبی نے کہا جس کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی زرہ اس کے بدن پر صحیح آئے گی، فٹ آئے گی، وہی تمہارا اگلا بادشاہ اور تمہارا رہبر ہوگا۔ بہت لوگوں نے زرہ پہنی، پر کسی کے بھی یہ زرہ صحیح نہیں آئی۔ جب یہ اعلان ہوا کہ موسیٰ کی زرہ پہن کر سب کو دیکھنی ہے، تو جناب داؤد علیہ السلام کی ماں اپنے اور بیٹوں کو تو اپنے ساتھ لے آئیں تاکہ زرہ پہن کر دیکھ سکے، لیکن جناب داؤد علیہ السلام کو بکریاں چرانے کے لیے چھوڑ آئیں، کیونکہ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا تو جسم و جسمانیت میں سب سے کم، اس کو تو زرہ آئے گی ہی نہیں۔ لیکن جناب داؤد علیہ السلام اپنے باقی بھائیوں کو کھانا دینے کے لیے میدان میں پہنچ گئے۔ ان کے پاس ایک غلیل تھی۔ جب وہ کھانا لے کر آ رہے تھے تو راستے سے کچھ پتھر اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے آئے۔ جیسے ہی وہ آئے تو جناب شموئیل کے کہنے پر جناب داؤد علیہ السلام کو زرہ پہننے کا حکم ہوا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے جیسے ہی زرہ پہنی، زرہ ان کے جسم پر صحیح اتر آئی۔ اب لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، لیکن سب بولے کہ داؤد تو جسمانی طور پر کمزور ہے اور نہ ہی مالی اعتبار سے مضبوط ہے،
और ताबूत सकीना कहाँ है? वो भी तो दाऊद के साथ होना चाहिए। नाजरीन, ताबूत सकीना वो ताबूत था जिसमें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को रख कर नील नदी में बहाया था। उस वक्त के बाद से हर नबी के बाद ताबूत सकीना मौजूद होता था। ताबूत सकीना में पिछले नबियों की मुतबर्रिक चीज़ें थी, जैसे जनाब मूसा का असा और तौरेत की लौम थी। जब भी बनी इसराइल किसी भी जंगी मुहाज पर जाते थे तो इसको आगे आगे रखते थे। इसकी बरकत से वो हर जंग जीत जाते थे। लेकिन बाद में जब बनी इसराइल कुशादा हाल हुए तो उन्होंने ताबूत सकीना की अहमियत ख़त्म कर दी, की बेएहतरामी की। बच्चे इससे खेलते थे, गलियों में उठाए फिरते थे। इसी वजह से अल्लाह ने यह ताबूत इनके बीच से गायब कर दिया। एक रवायत के मुताबिक जालूत बादशाह ने जब बनी इसराइलियों का माल असबाब लूटा तो ताबूत सकीना भी उसी के कब्जे में आ गया था। जब उसकी हुकूमत में बगावत छिड़ी तो उसने ताबूत सकीना को अपने खजाने से बाहर फेंकवा दिया, ये कहकर कि सारी मनहूसियत माज़ल्ला इसी ताबूत से है, हमसे दूर कर दो। उस ताबूत को जालूत के आदमी बाहर दूर फेंक आए और फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइलियों तक ये ताबूत पहुँचा दिया। अब लश्कर चल पड़ा था जालूत की तरफ। जनाब दाऊद नबी को वही खुदा हुई कि रास्ते में एक नहर आएगी, उस वक्त तुम्हारे लोग प्यासे होंगे, पर ध्यान रहे कोई भी शेर होकर पानी ना पिए पाए एक चुल्लू के। ये एक इम्तिहान था ताकि ये पता लग सके कि कौन अपने नबी का, अपने रहबर का सच्चा पैरोकार है। होना क्या था, जैसे ही नहर आई सब ने खूब सैराब होकर पिया, जिसके सबब मदहोशी के आलम में चले गए। ये सब के सब 60,000 थे, जिसमें सिर्फ 313 लोगों ने पानी नहीं पिया था। देखिए ना, ये 313 की तादाद जंगे बदर में भी थी। 313 मोमिन शर्त थे इमाम महदी के ज़हूर के लिए। यहाँ भी 313 ही मुखलिस निकले। लश्कर एक दूसरे के सामने पहुँचा तो जनाब दाऊद नबी ने जनाब शमूएल नबी से पूछा कि इसमें जालूत कौन है, यानी बादशाह कौन है। जनाब दाऊद ने जालूत बादशाह को पहचाना और आप आगे बढ़े ताकि जालूत पर हमला कर सकें। जैसे ही जालूत ने जनाब दाऊद नबी को अपनी तरफ आते देखा तो उसने कहा कि तुम मुझसे लड़ोगे, जाओ किसी बड़े पहलवान को भेजो, खुद को कभी देखा है। वो ये सब बकवास कर ही रहा था कि जनाब दाऊद नबी ने जेब से वो 3 पत्थर निकाले जो उन्होंने रास्ते से उठाए थे। एक पत्थर जालूत के दाएं तरफ के लश्कर पर गुलैल में फंसा कर फेंका और एक पत्थर गुलैल में फंसाकर जालूत के दाहिनी तरफ के लश्कर पर फेंका। अल्लाह की कुदरत से वो पत्थर लश्कर को जख्मी करता रहा और सबको फना करता रहा। तीसरा पत्थर आपने गुलैल पर लगाया जो जालूत के माथे पर सीधा जाकर लगा। जालूत के ताज में एक बड़ा चमकदार याकूत यानी रूबी लगा हुआ था। जनाब दाऊद का फेंका हुआ पत्थर याकूत को चीरता हुआ जालूत के मगज में जा घुसा। जालूत उसी वक्त ढेर हो गया। अब जनाब दाऊद नबी की क़यादत में बनी इसराइल जीत चुके थे और अब कनान में जनाब दाऊद की सरपरस्ती में ये ज़िंदगी गुजारने लगे। इंशाअल्लाह आगे के एपिसोड में हम जनाब सुलेमान नबी के बारे में बात करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।